اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ زیادتی کا ٹاپک ہے۔ سورہ التکاثر، الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں گمراہ کر دیا، ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی فکر نے خدا اور آخرت سے غافل کر دیا ہے، تم کو طلب مال کی مسابقت نے غفلت میں ڈالے رکھا، تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے غافل کر دیا، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ کیا ہوتی ہے زیادتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں زیادتی کیا ہے؟ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا، مال زیادہ ہونا چاہیے، مویشی زیادہ ہونی چاہیے، کھیتی زیادہ ہونی چاہیے، فصل زیادہ ہونی چاہیے، اناج زیادہ ہونا چاہیے، اولاد زیادہ ہونی چاہیے، پڑھائی زیادہ ہونی چاہیے، علم زیادہ ہونا چاہیے۔ زیادتی کی چاہت نے تمہیں گمراہ کر دیا۔ ہماری ایک سٹوری کی بلڈنگ ہے، 2 سٹوری کی ہونی چاہیے، 2 سٹوری کی بلڈنگ ہے، 3 سٹوری کی ہونی چاہیے، ایک پہیے والی سائیکل ہے، 2 پہیے کی ہونی چاہیے، 2 پہیے کی ہے، 4 پہیے کی ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر میں ایک آم کا درخت لگا ہوا ہے، 4 ہونے چاہیے، ایک درخت پہ 4 آم لگے ہوئے ہیں، 8 ہونے چاہیے۔ زیادتی کی چاہت نے تمہیں گمراہ کر دیا، غافل کر دیا۔ اور کس قدر تک گمراہ ہوئے ہوئے ہیں ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ میں اگر اپنی بات کرتا ہوں، مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ میں کس قدر تک گمراہ ہو چکا ہوں، کہ میں گمراہی کے کس کنویں میں ڈوبا ہوں، گرا ہوں، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ نکلنے کی کوشش کروں گا، ارد گرد کے لوگ، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی میری ٹانگ کھینچ کر پھر وہیں پہ اتار دیں گے مجھے۔ غلط کر رہے ہو تم جو اوپر چڑھ رہے ہو، باہر نکل رہے ہو، گمراہی سے باہر نکل رہے ہو، غلط کر رہے ہو، وہ اصل گمراہی ہے۔ وہ کہیں گے وہ اصل گمراہی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ دنیا ٹھیک ہے، یہ معاشرہ ٹھیک ہے جس میں ہم بس رہے ہیں، یہ معاشرہ ٹھیک ہے۔ پیسے کماؤ، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر پیسے کماؤ، اس کے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس جہاز ہونا چاہیے، اس کے پاس جہاز ہے، ہمارے پاس ٹرین ہونی چاہیے، اس کے پاس ٹرین ہے، ہمارے پاس بحری جہاز ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر سب کچھ حاصل کرنے کے چکر میں ہم غفلت میں ہیں، گمراہ ہوئے ہوئے ہیں۔ اور آخر اس کا اینڈ کدھر تک ہوتا ہے؟ ایک آدمی کتنی کی لالچ کر سکتا ہے، کس قدر تک لالچ کر سکتا ہے ایک آدمی؟ وہ لالچ، وہ آخر کہاں تک وہ لالچ کرے گا؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جہاں پہنچے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، اسی فکر میں تم قبروں تک جاتے ہو۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں تک چلے جاتے ہو، ساری زندگی ایک ہی دوڑ لگاتے ہو۔ اذان ہوتی ہے کوئی فکر نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے خود نہیں پرواہ ہوتی، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے خود نہیں پرواہ ہوتی، اتنے ڈوبے میں۔ لیکن ایک کھٹک سی ہے جو سینے میں کھٹکتی ہے، ایک ایک جنبش ہے۔ کیا کریں؟ کیا سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا کریں؟ روئیں پیٹیں کیا کریں؟
कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसको पूछो, जिसको सुन लो, वो कहेगा मुझे सब कुछ पता है, मुझे मुझे हर चीज़ का आइडिया है। तुम कौन होते हो? तुम अपना काम करो। ज़्यादा की चाहत ने तुम्हें गुमराह कर दिया, हत्ता कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। वहाँ पर तो तुमने देखना ही है ना फिर। क्या 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 लेके जाओगे कब्रों में? मैंने 2 मरले का प्लाट ले लिया, मैंने 4 मरले का प्लाट ले लिया, मैंने 2 कनाल ज़मीन ले ली, मैंने कोठी बना ली, मैंने बंगला ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने इतने मवेशी ले लिए, इतनी ज़मीन, इतने, इस ज़मीन से मेरा इतना अनाज है। क्या करोगे भाई इतने अनाज का? क्या करोगे इतनी ज़मीन का? क्या कर क्या सकते हो तुम? कल्ला सौफ तालमून, हरगिज़ नहीं, तुम उनका ही मालूम कर लोगे। हरगिज़ ऐसा नहीं चाहिए, तुम्हें अनकरीब सब पता चल जाएगा। हाँ हाँ, जल्द जान जाओगे। कल्ला सौफ तालमून, जान जाओगे तुम। जब कब्रों में जाओगे तुम्हें पता लग जाएगा क्या होता है। शिरक करते हैं, तौहीद का पास नहीं रखते, शिरक करते हैं। फिर हर चीज़, हर हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये जो ज़्यादती का चक्कर, ये जो पहली आयत में है, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया, उसमें क्या आ रहा है कि एक बंदा, मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदे के पास 10 मवेशी हैं, उसके पास 12 आ गए, उससे पूछा जाएगा, चलो मिसाल के तौर पर उसके पास 10 मवेशी हैं, वो उसको विरासत में मिले, वो विरासत उसके बाप की तरफ से मिली, उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा, उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो 2 मवेशी वो ख़रीदता है या कहीं से आते हैं उसके पास, उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। वो जो 10 मवेशी उसके बाप ने विरासत में दी है, उसके बाप को सवाल होगा, हाँ भाई 10 मवेशी तुम्हारे पास कहाँ से आए? देता तो अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात देती है। लेकिन भाई हलाल तरीके से आए कि हराम तरीके से आए? इसमें कितने कितने हलाल थे, कितने हराम थे? तुम्हें एक मवेशी की गुंजाइश थी तुम्हारे पास 10 कैसे हो गए? अल्लाह तो सब जानता है। अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह सुनने वाला है। अल्लाह तो सब जानता है, अल्लाह सब सब सुनता है, सब देखता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, और ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें गुमराह कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। कल्ला सौफ तालमून, अन करीब तुम जान जाओगे, हरगिज़ नहीं, अन करीब तुम जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर तुम्हें जल्द इल्म हो जाएगा। सुम्मा, फिर, हाँ हाँ, फिर तुम्हें लगेगा पता। हाँ, फिर तुम्हें लगेगा पता कि अल्लाह अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। फिर तुम्हें लगेगा पता। इधर तो तुम मस्तियाँ करते हो, गुमराही में पड़े हुए हो, फिर तुम्हें लगेगा पता। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, हरगिज़ नहीं, अगर तुम यकीनी तौर पर जान लो। अगर यकीन का जानना जानते हो तो माल की मोहब्बत ना रखते। अगर तुम्हें यकीन हो कि कब्रों में क्या होना है, फिर तुम इस तरह का कोई काम ना करो। कभी वैसे सोचा है हमने कब्र का अजाब किस तरह का होगा? कभी नहीं सोचा। आप सोचें, एक 30 गज का अजदा आपको रोज़ ढंग मारे, आप 500 मीटर गहराई तक जाएं और फिर उठ के वापस आएं, फिर एक बिच्छू आपको डंग मारे, आप 1000 मीटर तक नीचे जाएं और फिर उठ के वापस आएं,
آپ کے اوپر کیا بیتے گی، اور آپ کا یہ عمل چلتا رہے گا جب تک قیامت نہ آئے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں تو ڈر جاتا ہوں، مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ آپ کو بھی ڈرنا چاہیے، آپ لوگ، آپ آپ کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی لاٹھی بہت سخت ہے، بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے، یقین جانو تم جہنم کو ضرور دیکھو گے۔ جب اس طرح کی کرتوتیں ہونی ہیں ہماری، تو ہمیں کیا ہمیں جنت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، یہ تو بعد کی بات ہے۔ جہنم تو ہماری ٹکٹیں پکی ہیں، یہ بات تو کنفرم ہے۔ اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانا ہے جہنم کا۔ بائیں ہاتھ والے جب جہنم میں جائیں گے وہ روئیں گے، پیٹیں گے، اور وہ جو حسد کریں گے داہنے ہاتھ والوں کو دیکھ کے، وہ جینون حسد ہوگا۔ آپ لوگوں کا دل نہیں کرتا؟ میرا تو نہیں دل کرتا جہنم میں جانے کو۔ میں کہتا ہوں میں جہنم میں نہیں جاؤں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کروں، کوئی نہ کوئی ایسا کام کروں جس سے میں جہنم میں نہ جاؤں، لیکن میری کرتوتیں کہتی ہیں کہ میری جہنم کی ایک ٹکٹ پکی ہے۔ آپ لوگ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ایک دفعہ لتاڑیں، آپ اپنے دل کو پوچھیں، آپ اپنے دماغ کو پوچھیں، کیا جو آپ کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ایک دوسرے سے سٹوری اوپر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ گاڑی ایک دوسرے سے اچھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بچوں کو اسلامی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، اسلامی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ان کے ہاں میوزک فیسٹیولز ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے فیسٹیولز ہو رہے ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے، کیا کبھی محمد ڈے ہوا ہے؟ عمر ڈے ہوا ہے؟ خالد بن ولید ڈے ہوا ہے؟ ابو بکر ڈے ہوا ہے؟ کبھی اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا، ہونا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم زیادتی کی، الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ثم لترونها عین الیقین، اور یقین جانو تم اس کو ضرور دیکھو گے، اس جہنم کو دیکھو گے۔ ثم، پھر، لترونها عین الیقین، تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ دیکھو ہاں ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، تمہیں لگ جائے گا پتہ۔ ایک دفعہ فیل کرو اپنے اندر، اپنے جسم کی حرارت کو فیل کرو، تمہارا دل خود لرز جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاں وہی دسو، وہ مویشی آئے کتوں آئے، وہ مکان بنایا تسی وہ کتوں بنایا ہے، دسو۔ تمہارے پاس فروٹ کا ٹوکرا آیا ہے، وہ کدھر سے آیا ہے؟ تمہارے پاس گاڑی آئی ہے، وہ کیسے آئی ہے؟ وہ 12 لاکھ کی آئی ہے، 6 لاکھ تمہارے حلال کے تھے، باقی کے 6 لاکھ روپیہ تم کیسے اکٹھا کر لیا تم نے؟ ایک ایک روپے کا حساب دو، بلکہ روپیہ بہت دور کی بات ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دو، دو حساب۔ پھر اس کے بعد ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا حساب ہوگا۔
फिर उस दिन हिसाब होगा तुम्हारा। और जब अभी हिसाब होगा उस दिन तो जानवर, एक बगैर सींग वाला जानवर वो दूसरे सींग वाले जानवर को टक्कर मारेगा, वो अपना हिसाब चुकता करेगा। तो सोचो ए इंसानों के ग्रोह, अल्लाह की मखलूक, मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी हिसाब देने हैं। लेकिन सोचो, सोचो, इस बारे में सोचो। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ज्यादती की चाहत ने हम सब को गुमराह कर दिया। वह हमने कब्रों में जाना है। आप सलाह करें, किसी के साथ ना सलाह करें, अकेले कमरे में बैठें, 5 मिनट 10 मिनट के लिए अकेले कमरे में बैठें और सोचें कर क्या रहे हैं आप। सोचें तो सही। बहुत शुक्रिया।